السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم سامعین، یہ 2 رمضان المبارک 1442 ہجری مطابق 14 اپریل 2021 عیسوی کی ریکارڈنگ یا کلپ آپ کی خدمت میں پیش ہے، جس کا موضوع ہے دعا ایک عظیم عبادت۔ معزز سامعین، معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت ہے اس کی کئی قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہم کرتے ہیں اس کی ایک قسم نہیں ہے بلکہ کئی قسم ہیں، جیسے نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، عمرہ کرنا عبادت، حج کرنا عبادت، زکوٰۃ دینا عبادت، صلہ رحمی کرنا عبادت، تلاوت کلام پاک عبادت، دعائیں کرنا عبادت۔ تو اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری قسم کی عبادتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہیں۔ انہی عبادتوں میں سے ایک بہت عظیم ترین عبادت ہے دعا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ صحیح سند سے آپ کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ اور معلوم ہونا چاہیے رمضان المبارک کا دعاؤں سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ سورہ بقرہ کی وہ آیتیں جو روزوں کے سلسلے میں آئی ہیں، انہی آیتوں میں سے ایک آیت ہے جو دعاؤں کے بارے میں ہے، جس میں دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے، دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور وہ آیت یہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جس کا ترجمہ یہ ہے، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، میں ہر اس دعا کو قبول کروں گا جو مجھ سے مانگی جائے۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر انسان اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے گا۔ جو دعائیں اللہ سے کی جائیں گی وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو معلوم ہونا چاہیے یہ جو عظیم ترین عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا، اس کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں عبادتوں میں اخلاص شرط ہے۔ کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ اسی وقت قبول کرے گا جب وہ عبادت شرک سے پاک ہوگی، اخلاص پر اس کا انحصار ہوگا۔ تو اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اس عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا، وہ عبادت صرف اللہ کے لیے کرنا۔ تو اب دعاؤں میں اخلاص کیسے ہوگا کہ ہم جب مانگیں تو صرف اللہ سے مانگیں، ہم جب مانگیں تو صرف اللہ سے مانگیں، دعائیں کریں، ہاتھ اٹھائیں تو صرف اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے نہ مانگیں، نہ غیر اللہ کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگیں، کیونکہ اگر انسان نے واسطہ دیا تب بھی اس نے شریک کر دیا غیر اللہ کو۔ اللہ چاہتا ہے کہ خالص اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم بھی یہی تھی۔ آپ نے فرمایا حدیث شریف میں، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی تمہیں دعا کرنی ہو، جب بھی تمہیں مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو، جب بھی تمہیں مدد چاہیے تو صرف اللہ سے مدد مانگو۔ لہٰذا ہم اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کو چھوڑ کر کسی سے نہ مانگیں۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، روزے ہیں، تو اللہ سے کثرت سے دعائیں کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی سے مانگنے والا، اسی سے دعائیں کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ شرک سے ہماری زندگیوں کو، ہماری عبادات کو، ہماری دعاؤں کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔